بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فاتح اندلس کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ آج سے 1300 سال پہلے ہسپانیہ پر گات خاندان کا بادشاہ راڈرک حکومت کرتا تھا۔ راڈرک ظالم بادشاہ تھا، رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ اس زمانے میں امراء اور گورنروں کے بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام شاہی محل میں ہوتا تھا۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں واپس گھروں کو بھیج دیا جاتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کے ذہنوں میں بغاوت کی خوب پیدا نہ ہوتی، اور دوسرے یہ کہ چونکہ امراء اور حکومت کے بڑے عہدے داروں کے اپنے بچے یرغمال رہتے ہیں، اس لیے وہ خود بھی بغاوت کا نہ سوچ پاتے۔ گورنر کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا شاہی محل میں زیر تربیت تھی۔ راڈرک نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جب فلورینڈا نے اپنے باپ کو اس سے آگاہ کیا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ جولین نے چھپ چھپا کر رات کو سمندر پار کیا اور شمالی افریقہ کے حکمران موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اسے راڈرک کے مظالم سے آگاہ کیا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے ہسپانیہ اندلس پر حملے کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر ایک یقین اور دلیر کمانڈر تھے۔ اس کا ہاتھ ہر ایک بات کا جاننے پر رہتا تھا۔ اس کو اندلس کے حالات کا پہلے بھی علم تھا، اس لیے وہ تیار ہو گیا۔ اس نے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی، جو اسے بخوشی دے دی گئی۔ اجازت ملتے ہی اس نے اپنے قابل جرنیل طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کا سپہ سالار بنا کر اندلس کی فتح کے لیے روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد لشکر کے اندلس کے ساحل پر ایک پہاڑی کے دامن میں جا اترا۔ یہ پہاڑی بعد میں اسی کے نام سے موسوم ہوئی اور اسے جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ انگریز اس کا تلفظ بگاڑ کر اسے جبل الطر کہتے ہیں۔ طارق نے حالات کی سن گن لی، چند روز منصوبہ بندی میں لگے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسند پر تشریف فرما ہیں اور ان کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہتھیار بند کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طارق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کا نام لے کر بڑھتے جاؤ، مگر سب سے نرمی کا سلوک کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا۔ طارق کی آنکھیں کھل گئیں تو بے حد خوش ہوا۔ اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندلس گئے ہیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک میں داخل ہو گئے۔ طارق نے اس خواب کو فتح کی بشارت تصور کیا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ علی الصبح اس نے لشکریوں کو یہ خواب سنایا۔ پورے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام سپاہی خوشی سے نعرۂ تکبیر بلند کرنے لگے اور پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ لشکر کے آگے بڑھنے سے پہلے طارق نے حکم دیا کہ کشتیوں اور جہازوں کو آگ لگا دی جائے۔ تھوڑی دیر میں ساحل سمندر پر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لشکر میں موجود کچھ لوگ نے آپس میں چمی گوئیاں بھی کیں کہ ہم وطن سے دور ایک اجنبی ملک میں ہیں، سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، ایسے میں کشتیاں جلانا اور واپسی کے راستے بالکل مسدود کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ طارق بن زیاد نے لشکر کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، میں نے کشتیاں اس لیے جلائیں تاکہ ہم بالکل متوجہ ہو جائیں اور واپسی کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ اب ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، فتح یا شہادت۔ اپنے رب سے کامیابی کی دعا کرتے رہیے۔ اس تقریر سے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور سپاہی عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ حملے کے باقاعدہ آغاز ہوا۔ طارق بن زیاد نے جلدی
ساحلی شہروں کو فتح کر لیا۔ ان شہروں کو فتح کرنے کے بعد طارق نے قلعوں کی مرمت کرائی اور فصیلوں کو درست کرایا۔ تدمیر کا حاکم فوج لے کر مقابلے میں آیا مگر وہ بھی شکست کھا گیا۔ وہ خود دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا تو اس کا لشکر بھی تتر بتر ہو گیا۔ اس نے بادشاہ راڈرک کو خط لکھ کر فریاد کی، ہمارے ملک پر ایک عجیب قوم حملہ آور ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ لوگ آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے اچانک ہماری فوج پر حملہ کر کے ہمیں شکست دے دی ہے اور ہم نے بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی۔ راڈرک کو خط ملا تو اس نے بڑی پیمانے پر جنگ تیاریاں شروع کر دیں۔ 1,00,000 کا لشکر تیار کیا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے پاس بے پناہ وسائل تھے۔ اس کی فوج جنگی ساز و سامان سے لیس تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ان کی قوت ایمانی اور جذبہ جہاد کے سامنے تعداد کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ دریائے والڈیٹ کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ گھمسان کارن پڑا۔ طارق نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، باگیں اٹھائیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے راڈرک کے مقابلے میں جا پہنچا۔ راڈرک طارق کا مقابلہ نہ کر سکا اور جب اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو دریا میں کود گیا۔ اسے موجیں بہا کر لے گئیں یا زمین نکل گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آیا۔ دشمن کے ہزاروں سپاہی کھیت رہے اور ہزاروں قیدی بنا لیے گئے۔ طارق نے دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ طارق قرطبہ اور مریسا کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ راڈرک کا لشکر شکست کھا کر بھاگا تو دارالحکومت قلیطلہ میں جامع ہو گیا اور جنگی تیاریاں کرنے لگا۔ جب طارق یہاں بھی آ پہنچا تو انہوں نے شہر خالی کر دیا۔ اب موسیٰ بن نصیر بن نفیس اندلس میں آ گیا اور دونوں نے مل کر اندلس کو مکمل طور پر زیر نگین کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اگلے 800 سال تک اندلس پر حکومت کی اور اسے انتہائی ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ اس کے دور کو مسلمانوں کا ایک روشن دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں اندلس تہذیب و تمدن کا مرکز اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ یورپ کے ممالک سے طلبہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اندلس کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے اور شاد کام لوٹتے۔ بڑے بڑے مفکرین، ماہرین تعلیم، فلاسفہ اور سائنسدان اس ملک میں اکٹھے ہو گئے۔ ان کی تصانیف سے بعد میں آنے والے دور نے روشنی پائی۔ یورپ کی ترقی کی بنیادی یہی تصانیف بنی۔ آج بھی ان کتابوں کے تراجم یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔